پھر دنیا دیکھتی ہے صدر علی وقار کہ اہل حق کو غزوہ ہند کی وہ بشارت ہے. اصابۃ تغزو الہند سرا یاد آئے کہ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون کو اپنی تعبیر میں لاتے ہوئے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ آپریشن کا نام ہی بنیان مرصوص. سر پر کفن باندھ کر وصیت نامے لکھ کر سندور کی لالی کو فشرت بھی من خلفہم کے تحت خون کی لالی میں بدل دیا کہ کل تک جو انڈیا ہم پر روب جمایا کرتا تھا اب اسٹرائک پوزیشن سے دفاعی پوزیشن پر آ گیا ہے. 6 اور 7 مئی کا پس منظر ہے صدر علی وقار جس کی راتیں تو تھمی ہوئی تھی مگر سازشیں جاگ رہی تھیں. ہوائیں خاموش تھی مگر دشمنوں کی سانسوں میں آتش نمرود سلگ رہی تھی کہ اتنے میں اچانک فلک کی چھاتی پر خاموشی کی دبیز چادر پھٹ پڑتی ہے. باطل پرستوں کی جانب سے حق کو ایک بار پھر للکارا جاتا ہے. صدر علی وقار اس للکار کی ابتدا آج سے نہیں بلکہ اس لمحے سے شروع ہوئی جس لمحے نے باطل نے 2 قومی نظریے کا کڑوا گھونٹ اپنے حلق سے اتارا. جب سے کلمہ حق لا الہ الا اللہ بدر و احد و حنین کی فضا کا حصہ بنی, جب سے خدائے برحق نے حکم صادر فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ اور رسول برحق نے اعلان کیا الآن نغزو ولا یغزو علینا, پھر دنیا دیکھتی ہے صدر علی وقار کہ اہل حق کو غزوہ ہند کی وہ بشارت ہے. اصابۃ تغزو الہند اس طرح یاد آئے کہ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون کو اپنی تعبیر میں لاتے ہوئے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ آپریشن کا نام ہی بنیان مرصوص. وقت اور انداز ایسا کہ فالمغیرات صبح اور نتیجہ ایسا انا اذا نزلنا بساحت قوم فسا صباح المنذرین کہ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون. ناداں سمجھ بیٹھے ہمیں قوت للکار نہیں. صدر علی وقار اس مارکہ حق نے ہماری قومی اتحاد کو اس طرح سے سینچا کہ پوری قوم مذہب و سیاست رنگ و نسل کو پسے پش ڈال کر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی عملی تصویر بن گئی. شوق شہادت ایسا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے سر پر کفن باندھ کر وصیت نامے لکھ کر سندور کی لالی کو فشرت بھی من خلفہم کے تحت خون کی لالی میں بدل دیا. قوم اور فوج کا ایسا مضبوط رشتہ بنا کہ فوج تو فوج ہمارے ہاری کسانوں نے بھی تمہارے ڈرونز مار گرائے بلکہ شکار کیے. اسی طرح رب پر ہمارا بھروسہ اس قدر عروج پر کہ تمہارے 70 طیاروں کے عوض ہمارے چند ہی طیارے محض پرواز ہے. اسی کے ساتھ جہاں مقبوضہ کشمیر یورپی یونین OIC اور اقوام متحدہ کے زیر تحت بحث تو آیا ہی آیا, اس کے ساتھ پاک فوج نے اپنے موٹو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے تحت اور نصر من اللہ و فتح قریب پر ایمان لاتے ہوئے کشمیر کی کئی ایک چوکیوں کو آزاد بھی کیا. صدر علی وقار یہ مارکہ حق باطل پرستوں پر اس طرح مؤثر رہا کہ کل تک جو انڈیا ہم پر روب جمایا کرتا تھا اب اسٹرائک پوزیشن سے دفاعی پوزیشن پر آ گیا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ. اس کے ساتھ پاک فوج کے شاندار کامیابی نے ممالک کو حوصلہ دیا کہ بھارت کے فرضی دباؤ سے نکلے. یہاں تک کہ مالدیپ اور بنگلہ دیش جیسے ممالک نے بھی ہماری کھل کر حمایت کی. کل تک جہاں ہرے پاسپورٹ والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا آج ان سے گلے لگ کر پاکستان زندہ آباد, پاک فوج پائندہ آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. صدر علی وقار اسی طرح بھارت کا سفارتی نظام اس قدر درہم برہم ہوا کہ سابق سفیر نغمہ ہاشمی نے بتایا بھارت کے وہ تمام اسٹریٹجک شراکت دار جو اسے پیسیفک ایشیا کا تھانے دار بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے اب مشکوک نظر آتے ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اسی کے ساتھ بھارت کو دفاعی اور معاشی پسی کا ایسا دھچکا لگا کہ ماہر معاشیات عابد لہری نے بتایا کہ مارکہ حق کے کارروائی کے 2 دنوں میں ہی بھارت کے اسٹاک مارکیٹ کو 83 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. اسی طرح 1.5 بلین ڈالر کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم, 20 ملین امریکی ڈالر کا MiG-29 اور رافیل. صدر علی وقار, جی ہاں وہی رافیل جس کی 2019 میں بھارت کے وزیر اعظم نے چائے نہ ملنے پر چاہت کی اور پھر مل جانے پر گوتم گمبھیر کا وہ طنزیہ ٹویٹ تو یاد ہی ہوگا کہ اب ہمارے پاس بڑے بڑے پرندے آ گئے ہیں. لیکن افسوس کے موصوف کے بڑے بڑے پرندے فضا پر کم اور زمین پہ زیادہ دکھائی دیے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
جبکہ الحمدللہ ہمارے طیاروں نے ایسی اڑان بھری کہ اسپرٹ آف دا میڈ ایوارڈ کو اپنے نام کر دیا. ہوا کی دوش پہ اڑتا ہوا شہباز دیکھ لے, علم و ہنر کا اپنا یہ اعجاز دیکھ لے, لطف و عطا رب جہاں ہے ہم, ٹھنڈر کی آسماں پہ پرواز دیکھ لے, ٹھنڈر کی آسماں پہ پرواز دیکھ لے. وآخر دعوانا